بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ آج بڑی مشکل میں تھا کہ کچھ ایسے حالات باہر دنیا میں ہو رہے ہیں جس سے پاکستان کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نقصان ہو رہا ہے، اور ملک میں حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ ملک کے باہر سیاستدان مل کر مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ یہ پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے۔ میرے تائے صاحب ایک زمانے میں انتخابات کے پہلے 1970 کے انہوں نے لندن میں ایک میٹنگ کروائی تھی سارے سیاستدانوں کی، جسے لندن پلان کا نام دیا گیا تھا۔ اس کے بعد تو کئی پلان بن چکے ہیں، کئی لوگوں نے کئی اپنے ارادے باہر ظاہر کیے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ پاکستان کو ہم کیوں ایک غیر سمجھتے ہیں کہ ہم باہر رہتے بھی ہیں، ہم باہر پیسے رکھتے بھی ہیں، ہم باہر آنا جانا ہر وقت رکھتے ہیں، تو پاکستان کس چیز کے لیے ہے؟ پاکستان سدھرے گا اس وقت جب یہاں کے رہنے والے یہیں رہیں اور اپنی اولاد کو باہر نہ بھیجیں یا باہر نہ رکھیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ میرے مرحوم والد سعید ہارون کہتے تھے، دیکھیں آپ کے دادا نے پاکستان بنانے والوں میں سے اولیت حاصل کی ہے، جو کچھ بھی کرے ملک نہیں چھوڑنا، چلے مت جانا یہاں سے، کیونکہ یہاں اچھے بھی وقت ہوں گے، برے بھی وقت ہوں گے۔ برے وقت میں آپ کوشش کریں ملک کی مدد کریں، لیکن بہت سے لوگ آج کل ان معاملات میں شرکت رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں، وہ آپ فیصلہ کریں۔ اب آئیے ان چند باتوں پہ۔ ہم اس وقت ملک اس معاملے پہ پھنسا ہوا ہے کہ کئی سو افراد ہمارے یونان کے سمندر میں ایسی کشتی پہ جیم ہو کے جا رہے تھے کہ جب کشتی ڈوبی تو کس کو نکلنے کا راستہ نہیں ملا۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا نقصان ہمارے ملک کو ہوتے رہتا ہے، لیکن دیکھیے نا کہ ذہنیت کر کے جانے والے اور عموماً جانے والے بڑی حیثیت تک یا تو پنجاب یا بلوچستان سے تھے، تو پنجاب اور بلوچستان کی حکومتوں کو اپنے پروگرام چلانا چاہیے جس سے وہ اس طریقے سے لوگ باہر جانے سے گریز کریں، اور وہاں اب آپ کو چاہتے نہیں ہیں۔ دیکھیے پہلے امریکہ نے جب سختی شروع کی تو برطانیہ نے اور یورپین یونین نے ان کو آنے دیا، اور پھر انہوں نے بھی نئے قانون بنا دیے کہ ان کو آنے نہ دیا جائے، یہاں تک کہ اگر آ گئے کوئی نہ کوئی طریقے سے ان کو اٹھا کر افریقہ میں روانڈا میں بھیجا جائے۔ تو کچھ تو کریں۔ اور دیکھیے یہ برین ڈرین جو ہوتا ہے وہ آپ سمجھ نہیں پاتے۔ میں اتنا آپ سے صرف سمجھا دوں کہ یہاں کوڑیوں کے دام تعلیم حاصل کر کے یہ باہر جاتے ہیں، وہاں ڈالروں کے بڑے دام پر آمدنیاں کھینچتے ہیں، اور اگر کچھ اس کا چھوٹا سا حصہ آ جاتا ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں یہاں۔ تو میرا خیال تو یہ ہے کہ ایک زمانے میں جیسے امریکہ میں یا برطانیہ میں
وہ جو ٹیکس دیتے تھے ان کو ووٹ کی اجازت ہوتی تھی. اب آپ دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل آتے ہیں اپنے جو خواہش کے سیاستدان ہیں تو پوری ملک دنیا میں نظر آتے ہیں. اگر ان میں سے ایک ڈالر ایک شخص پاکستان کو مہینے میں بھیجے تو پاکستان میں کوئی خسارہ نہ ہو. لیکن اور سب سے زیادہ شور بھی وہ کرتے ہیں اور سب سے زیادہ پاکستان کو بدنام بھی وہ کرتے ہیں. افسوس سے کہنا یہ پڑتا ہے کہ بدنام وہ کرتے ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، انتظامیہ جو ہر وقت طاقت رکھتی ہے، وہ ان کی تمام باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ہونے نہیں دیتے ان کے لیے کوئی ایسی چیز جس سے ان کا بھلا ہو. لہٰذا میری یہ درخواست ہے کہ پاسپورٹ دینا بند کریں، کہ لوگ یہاں رہ کے یہیں کوشش کرے زندگی کی. کیا یہ ہر ایک وہاں جا کے ارب پتی نہیں بنتا، اور بغیر ہیرا پھیری کے تو گھر بھی نہیں ملتا. گھر والے وہاں وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں گھر بنائے. اور آپ دیکھ لیجئے، سینسس دیکھ لیجئے، خواہ وہ پنجاب کا ہو یا سندھ کا ہو، کراچی کا ہو، کتنے لوگوں کے گھر تھے، کتنے گھر تھے، اور کتنوں نے اب بیچ کے وہاں باہر گھر لیے. تو یہ امانت میں خیانت ہوتی ہے ایک بہت بڑے پیمانے پہ. اور یہ نہیں کہ صرف غربا کرتے ہیں، بلکہ ہر ایک کرتا ہے. اور سب سے زیادہ اس میں تو شریک بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں، جن کے پاس پیسہ باوجداد کے پاس نہیں تھا، انہوں نے اس سے 10 گنا زیادہ بنا دیا ہے، 100 گنا زیادہ. ہم کچھ مانیٹرنگ کریں، کچھ کنٹرول جہاں رکھنا ہے. ہمیں زیادہ فکر ہے کہ فلاں عدالت میں ہم فیصلے کریں گے. بھائی کوئی بھی عدالت میں فیصلہ کرے، عمل اس میں کیا ہوگا؟ اعمال تو وہی ہیں کہ پھر جا کے سارے سیاستدان مل جاتے ہیں اور فیصلے کر لیتے ہیں. ابھی بھی یہی ہونے والا ہے. حال ہی میں کئی بار تو کہا گیا کہ ایک قانون معیشت ہو. بہرحال چاہے کس نام سے بھی دے، ہوگا وہی جس سے کمپرومائز کے ذریعے ایک دوسرے کی پیٹھ کھجاتے رہیں گے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، پرکھیں. میرا خیال یہ ہے کہ ایک پروگرام بنا دیجئے کہ 1-2 سال ہم اس پروگرام کے تحت چل کر آپ کے مالی حالات کو درست کریں. اور اگر وہ ہو سکتا ہے پہلے انتخابات میں، وہ بعد میں شرکت ہو سکتی ہے. ماشاءاللہ بلدیاتی انتخابات جیسے بھی ہوئے چلے ہو تو گئے، شاید اس سے کوئی بہتری ہم حاصل کر سکیں گے. لیکن یہ وقت ہے کہ آپ اپنی صوبائی حکومتیں بھی اگر آپ بنانا چاہتے ہیں بنا دیجئے، لیکن وفاق کو آپ ایک جیسے پہلے زمانے ہم بناتے تھے، فرسٹ 5 ایئر پلان، سیکنڈ 5 ایئر پلان، پھر رکی گئے ہم کہ 5 سال کے پلان بنائیں کہ ہم 5 سال میں کہاں پہنچیں گے، اور پھر اس کی ریویو کریں. اور میرا خیال ہے آپ کو یاد ہے کہ ایوب خان کا تو پلٹا ہو گیا تھا جب انہوں نے 10 سال کے اپنے ڈیکیڈ آف ریفارمز اعلان کیا. لہٰذا سوچنا ہے ملک کے لیے، سوچنا ہے کہ کرنا کیا ہے، سوچنا ہے کہ ہم کس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیے ہمارا تو پڑوسی ملک ہے ہندوستان، ان کو اتنی برکت ملی ہے کہ وہ ہم سے
اب اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ ہم 100 سال بھی محنت کریں ہم پہنچ نہیں پائیں گے. اور بہتر یہ ہوگا کہ ہم کوشش کریں اس بات کی کہ ہم اپنی معیشت میں اخراجات کم کریں، آمدن میں اضافہ کریں. اور یہ جب کبھی کوئی سفیر کو کہاں سے لے آتے ہیں باہر سے، وہ آ کے کوئی بیان دے دیتا ہے تو بڑے آسرے بن جاتے ہیں کہ ہمیں امریکہ چاہتا ہے، ہمیں یورپین یونین چاہتی ہے، ہمیں یہ چاہتے ہیں وہ. بھئی یہ ساری چیزیں آپ کو سب چاہیں گے اگر آپ اپنی طاقت کا اظہار اور یکجہتی کا اظہار کر سکیں، جو آپ اب تک نہیں کر سکیں. لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کہاں پہنچنا ہے. اور رہا سوال جو آئین اور آئین کرتے ہیں، یقیناً کوئی آئین بہتر ہے نہ ہونے سے، لیکن پاکستان اتنی آئینوں سے گزرا ہے کہ اب تک سمجھ نہیں آتا. اور آئین زیادہ تر تباہی کہاں لے آتی ہیں؟ جب ان کے شرک توڑے جاتے ہیں، جب ان کی شرطیں توڑی جاتی ہیں، جب لوگ ان کی، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے اپنے آپ یہ آئین کے تمام تر قواعد، ضوابط، قانون نافذ نہیں کیا تو کوئی اور تو زبردستی اتنی بڑی آبادی پہ نافذ نہیں ہو سکے گا. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ہم آئین کی کتنی عزت کرتے ہیں یا اس کی تحفظ کرتے ہیں. تو ہمیں ترامیم وہ رکھنے چاہیے. مجھے یاد ہے کہ جب 18ویں ترمیم پاس کی جا رہی تھی تو میں نے سوال ایک کیا تھا کہ ہر ایک چیز پہ ایک مانیٹر ہونا پڑتا ہے، سیاست میں، جمہوریت میں. اور اگر ہم نے وہ چھوڑ دیے تمام تر باتیں تو پھر کھلا راج ہوگا، اور کھلے راج میں ملک نہیں بن سکتا، انفرادی ہو سکتے ہیں ترقیاں. لہذا ضرورت ہے سمجھنے کی کہ اسی آئین کو جاری رکھے، لیکن اس میں وہ ترامیم لے آئیں. اسی اسمبلی میں اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ کا راج ہے جس سے ہم تحفظ دے سکیں، اور اس تحفظ کے ذریعے ہم پاکستان کو ریل کی پٹری پہ صحیح طریقے سے لا سکیں. سوچیں اس وقت کو، یہ وقت بھی نکل جائے گا. بہتر یہ ہوگا کہ ایک ایسی بھی باڈی بنے جو صحیح طریقے سے پاکستان کے قانونی حالات کو سدھارے. اب تو دیکھیں کہ سپریم کورٹ بھی اپنے آپ سے نہیں سدھرتا. یہ بھی ایک بیماری بن گئی ہے. اللہ خیریت کرے ہر ایک چیز کو، ورنہ پتہ نہیں کہاں تک یہ پہنچے گا معاملہ. شکریہ.